سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نازک ترین مرحلہ اور یہ سیرت کا نازک ترین موڑ ہے کہ جس کو ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں نے کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں گزارے ہیں، اس کے بعد پھر 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں گزارے ہیں۔ اب جو 13 سال کی حضور کی مکی زندگی ہے اور 10 سال پھر حضور کی جو مدنی زندگی ہے، مسٹر واٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 محمد ایٹ مکہ اور نمبر 2 محمد ایٹ مدینہ، اور اس نے یہ تأثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ وہ خود مذہباً عیسائی تھا، کہ مدینے والے محمد دراصل مکے والے محمد سے مختلف ہیں، اس لیے کہ مکہ میں آپ صرف داعی تھے، مزکی تھے، مبلغ تھے، مربی تھے، لیکن مدینے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد، ایک سپہ سالار، ایک سیاستدان، ایک فوج کے جرنیل اور کمانڈر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ظاہر ہے۔ تو اس نے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگرچہ اس نے رقیق حملے بھی حضور کی ذات پر کیے ہیں، لیکن ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے اس کی کتاب سے کہ ہمارے نبی صرف داعی نہیں تھے، ہمارے نبی صرف مزکی نہیں تھے، ہمارے نبی صرف معلم نہیں تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ کوئی مبلغ ہی نہیں تھے، بلکہ ہمارے نبی ایک سیاستدان بھی تھے، ہمارے نبی ایک مجاہد بھی تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج کے جرنیل اور سپہ سالار بھی تھے، اور آپ کمانڈر کی حیثیت سے جایا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینے میں پہنچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 6 مہینوں میں کتنے کام کیے تھے؟ بولیے 3 کام کیے تھے، جن کو کل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں۔ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے، اس لیے کہ مدینے میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طاقتوں سے خطرہ تھا۔ نمبر 1 مشرکین مکہ سے، اور نمبر 2 مدینے میں بسنے والے یہودیوں سے، اس لیے کہ اس وقت مدینے کے پورے اقتصادی نظام پر، مدینے کے عسکری نظام پر، مدینے کے معاشی نظام کے اوپر یہودی اپنے پنجے گاڑ چکے تھے اور پوری طرح قابض تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ، چونکہ ان کے سیاسی روابط اور ان کے سیاسی تعلقات موجود تھے یہود مدینہ کے ساتھ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ اور یہود یہ کوئی ملی بھگت کر کے مدینے میں مسلمانوں پر کوئی حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کی ہے۔ تو آپ نے کتنے کام کیے؟ بولیے 3 کام۔ نمبر 1 آپ نے مسجد نبوی کا قیام کیا۔ نمبر 2 آپ نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کی۔ نمبر 3 آپ نے یہود مدینہ کے ساتھ دفاع کے معاہدے کیے۔ آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو
بیرون سے کوئی طاقت مدینے پر حملہ آور ہوگی تو تم یہودی یا تو ہمارا ساتھ دو گے، اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو تم غیر جانبدار رہو گے۔ تو یہودیوں نے حضور کے ساتھ یہ صلح کی اور معاہدہ کیا، ٹھیک ہے ہم کسی بیرونی طاقت کا آپ کے خلاف ساتھ تو نہیں دیں گے، لیکن ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ 6 مہینے لگے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوزیشن مدینے میں آ کر مستحکم کرتے ہوئے، اپنی طاقت بناتے ہوئے۔ 6 ماہ کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ کی معاشی ناکہ بندی بھی ہو اور مشرکین مکہ کی سیاسی ناکہ بندی بھی ہو۔ تو مشرکین مکہ کی معاشی اور سیاسی ناکہ بندی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپا مار مہموں کا سلسلہ شروع کر دیا مشرکین مکہ کے خلاف۔ اب کتنی چھاپا مار مہمیں حضور نے روانہ کی؟ غزوہ بدر سے پہلے 8 چھاپا مار مہمیں، جن میں 4 سرایا تھے اور 4 کیا تھے بولیے؟ غزوات تھے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک نہ ہوں، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی کیا ہوئے ہوں؟ شریک ہوئے ہوں۔ لہذا یہ تصور اپنے دماغوں سے کھرچ کر نکال دیجئے۔ ہمارے نبی صرف داعی نہیں تھے، ہمارے نبی صرف مبلغ نہیں تھے، ہمارے نبی صرف مدرس نہیں تھے، ہمارے نبی صرف معلم نہیں تھے، ہمارے نبی صرف مزکی نہیں تھے، بلکہ ہمارے نبی جہاں داعی تھے وہاں مجاہد بھی تھے۔ ہمارے نبی جہاں معلم تھے وہاں پر آپ سیاستدان بھی تھے۔ جہاں پر ہمارے نبی ایک مصلی کے امام تھے تو وہاں پر ہمارے نبی ایک مملکت کے امام بھی تھے۔ آپ کے پاس بیک وقت امامت صغریٰ بھی تھی، امامت کبریٰ بھی تھی۔ ہمارے نبی ایک فوج کے کمانڈر اور سپہ سالار کی حیثیت سے تھے۔ یہ سارے اوصاف بیک وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجزن تھے، آپ میں موجود تھے۔ اب دیکھیے اس کے بعد میں اصل بات کی طرف جو آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں کہ حضور نے مشرکین مکہ کے خلاف 6 مہینے کے بعد مدینے میں آپ نے ان کے خلاف چھاپا مار مہموں کا سلسلہ شروع کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ مشرکین مکہ کی معاشی اور مشرکین مکہ کی سیاسی ناکہ بندی مقصود تھی۔ سیاسی اور معاشی کس اعتبار سے؟ دیکھیے یہ ہے مکۃ المکرمہ، یہ ہے مدینۃ المنورہ، یہ ہے ملک شام۔ یہاں پر تجارتی منڈیاں لگا کرتی تھی اور بڑا تجارتی معیشت کے اعتبار سے شام بہت مضبوط تھا اس زمانے میں۔ تو مشرکین مکہ کا زندگی کا گزران تجارت کے اوپر تھا، اور اہل مکہ تجارت کی غرض سے یا تو ملک یمن کی طرف آتے تھے یا پھر تجارت کی غرض سے وہ حبشہ کی طرف جاتے تھے، یا پھر وہ تجارت کی طرف سے زیادہ تر جو ان کے اسفار ہوتے تھے وہ کس کی طرف ہوتے تھے بولیے؟ ملک شام کی طرف، یہاں اس طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اب اہل مکہ کا جو تجارتی ان کے قافلے جو سفر کرتے تھے وہ یہ بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم، یہ جو ساحلی راستہ ہے، یہ چونکہ پورا سمندری جس کو خلیج بھی کہتے ہیں اور بحیرہ قلزم، اس کے ساتھ یہ جو ساحلی راستے ہیں، ان ساحلی راستوں سے ہوتے ہوئے تبوک سے نکلتے ہوئے اردن اور اردن کو کراس کرتے ہوئے آپ ملک شام کی طرف جاتے تھے۔ یہاں سے یہ اس تجارتی قافلوں کے یہ راستے ہوا کرتے تھے ملک شام کی طرف جانے کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینۃ المنورہ میں تھے، آپ نے چاہا کہ میں مشرکین مکہ کی معاشی اور ان کی سیاسی ناکہ بندی کروں تاکہ میں ان کے اندر لڑنے کی سخت کو ختم کر دوں اور میں انہیں کمزور کروں۔ سیاسی ناکہ بندی کا کیا مقصد تھا؟ مشرکین مکہ کے سیاسی روابط تھے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بولیے؟ اب سیاسی ان کے روابط تھے یہودیوں کے ساتھ، سیاسی ان کے روابط تھے، تعلقات تھے قوم یہود کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہم ان کے راستوں کو مخدوش بناتے ہیں، مدینہ میں آنے والے جو راستے ہیں
یا مدینے کے قرب و جوار سے جو نکلنے والے راستے ہیں شام کی طرف، ان راستوں کو خطرناک بناتے ہیں تاکہ ان راستوں پر آتے ہوئے مشرکین مکہ کو ڈر محسوس ہونا شروع ہو جائے اور ان کی آمد و رفت کم ہو جائے۔ اس غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مشرکین مکہ کی سیاسی ناکہ بندی کے لیے آپ نے مختلف مہمیں روانہ کرنا شروع کر دی ان راستوں کے اوپر۔ نمبر 2، معاشی ناکہ بندی، اس لیے کہ اہل مکہ کا گزران کس پر تھا بولیے؟ تجارت پر۔ اور تجارت کرنے کہاں جاتے تھے؟ اب جب ان کے مدینے سے جن راستوں سے یہ گزر کے جاتے تھے قرب و جوار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار مہمیں روانہ کرنا شروع کر دی تاکہ ہم ان کے راستوں کو خطرناک بنائیں، ہم ان کے راستوں کو مخدوش بنائیں اور شام کی طرف ان کی آمد و رفت کم ہو جائے اور یہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف نہ جائیں اور معاشی اعتبار سے یہ کمزور پڑ جائیں۔ ان دو بنیادی مقاصد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار مہموں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ حضور کی زندگی کا یہ بھی اقدام کا مرحلہ تھا۔ مکہ میں بھی آپ اقدامی پالیسیوں پر تھے، مدینے میں کچھ عرصہ دفاعی پوزیشنوں میں آنے کے بعد پھر آپ نے اقدام کے مرحلے کا آغاز کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چھاپہ مار مہمیں جو روانہ کی تھی، ان 8 چھاپہ مار مہموں میں 4 سرایا تھے اور 4 کیا تھے بولیے؟ 1.5 سال کے عرصے میں، زیادہ وقت نہیں لگا، 1.5 سال کے عرصے میں غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 چھاپہ مار مہمیں روانہ کی تھی۔ اب کس طرف روانہ کی اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ ہے مدینہ اور یہ ہے ساحلی راستے، ساحل سمندر کے۔ یہ ہے مکہ سے اس طرف آئیے جنوب کی طرف، جنوب مغرب میں، یہاں پر مقام نخلا، یہ خاص شہرہ تھی جہاں سے اہل مکہ کے قافلے گزر کر یمن کی طرف جاتے تھے۔ کس طرف جاتے تھے؟ یمن کی طرف۔ اب جو ان کے تجارتی قافلے ملک شام کی طرف جاتے تھے یا مدینے میں جاتے تھے، تو مدینے میں جانے کے اور بھی بہت سارے راستے تھے، لیکن خیر جو ان کے تجارتی سفر ہوتا تھا شام کی طرف، وہ ساحلی راستوں کو اختیار کرتے تھے سمندر کے ساتھ ساتھ۔ اس میں زیادہ سہولت بھی تھی اور آسانی بھی تھی، اس لیے وہ ساحلی راستے کو اختیار کرتے تھے۔ یہاں تبوک سے ہوتے ہوئے پھر اردن، یہ عقبہ کا علاقہ ہے، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہوتے تھے۔ اب یہ ہے بوات کا مقام جہاں غزوہ بوات پیش آیا تھا۔ یہ ہے العشیرہ کا مقام جہاں غزوہ ذی العشیرہ پیش آیا تھا۔ یہ ہے مقام بدر جہاں غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ یہ ہے ودان جسے غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے العیس کا مقام، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ حمزہ بن عبد المطلب کو روانہ کیا تھا۔ اور نیچے آئیے تو سنیت المرا کا مقام ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ عبیدہ بن حارث کو روانہ کیا تھا۔ اور اس طرف آئیے تو خرار کا مقام ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ سعد بن ابی وقاص کو روانہ کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے ساحلی راستے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار مہمیں روانہ کرنا شروع کر دی ان راستوں پر اور ان خاص مقامات کے اوپر جہاں پر خاص کر کے یہ ان راستوں سے گزر کے شام کی طرف جاتے تھے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے سب کو اچھی طریقے سے۔ اب میں ایک ایک چیز کی طرف جاتا ہوں۔ سن 1 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں 30 مہاجرین کو مقام عیس کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ پہلا حضور نے سریہ یہاں روانہ کیا تھا العیس کے مقام پر۔ کس کی قیادت میں بولیے؟ حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا زاد تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ 2 باتیں کہہ رہا ہوں، اور حضور کے چچا تھے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب چچا تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ اور حضور دونوں نے
ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس کا دودھ پیا تھا، صوبیہ نہیں سویبہ، اس کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ رشتے میں حضور کے چچا تھے، عمر میں حضور سے کتنے بڑے تھے بولیے؟ 2 سال، اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حضور نے اور حضرت حمزہ نے سویبہ نامی لونڈی کا آپ دونوں نے کیا کیا تھا؟ دودھ بھی پیا تھا، تو اس اعتبار سے رضائی بھائی بھی تھے۔ ابو جہل کا ایک تجارتی قافلہ 300 افراد پر مشتمل شام سے واپس آ رہا تھا مکہ کی طرف۔ اب دیکھیے حضور کو، تجارتی قافلہ تھا نا، کوئی جنگ کے لیے تو نہیں آ رہا تھا، کوئی لڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا تھا، وہ تو تجارت کی غرض سے شام گئے تھے، شام سے واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں 30 مہاجرین کو بھیجا مقام عیس کی طرف، اور فرمایا کہ جاؤ وہاں جا کر نگرانی کرو اس قافلے کی، جو قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا تجارت کر کے اور تجارت کے مال سے لدا ہوا۔ دیکھیے، آپ کہیں گے کہ حضور نے لوٹ مار شروع کر دی تھی، کیوں؟ کیا حضور کے لیے لوٹ مار کرنا جائز تھا؟ دیکھیے، لوٹ مار نہیں تھی۔ جس وقت مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تھے، مسلمانوں کی املاک پر مشرکین مکہ نے کیا کر لیا تھا؟ قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمان نہتے تھے، مسلمان خالی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ یہاں مدینے میں مہاجر کی حیثیت سے تھے، ان کی جتنی املاک مکے میں تھی اس پر مشرک قابض ہو چکے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ آپ مشرکین مکہ کے ان تجارتی قافلوں کی مزاحمت کریں، اور جو مال حاصل ہو اسے مال غنیمت سمجھ کر کے کیا کر لیں؟ حاصل کر لیں۔ تو حضور کے لیے ایسا کرنا کیا تھا بولیے؟ جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دستہ حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں 30 مہاجرین پر مشتمل، کوئی انصاری حضور نے نہیں بھیجا تھا، صرف مہاجرین کو بھیجا تھا۔ اور کس طرف بھیجا تھا بولیے؟ مقام عیس کی طرف۔ یہ پہلا سریہ تھا جو حضور نے روانہ کیا تھا، خود حضور نہیں گئے تھے، تاہم کوئی لڑائی نہیں ہو سکی تھی۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مجدی بن عمر جوہنی، آمنے سامنے ہو گئے تھے، 30 مہاجر بھی اور ابو جہل کا وہ تجارتی قافلہ بھی آمنے سامنے ہو گئے تھے، لیکن مجدی بن عمر جوہنی نے باہم ان کے درمیان آ کر فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کے درمیان کوئی صلح صفائی کروا لی تھی، تو بہرحال کوئی مزاحمت کی صورت نہیں بنی تھی۔ بغیر کسی مزاحمت کے یہ 30 مہاجر مقام عیس سے واپس مدینے میں آ گئے تھے۔ یہ پہلا سریہ تھا جو حضور نے روانہ کیا تھا۔ نمبر 2 سریہ عبیدہ بن حارث، دوسرا بھی حضور نے سریہ روانہ کیا، خود حضور نہیں گئے تھے۔ رمضان میں حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں 30 مہاجرین کو روانہ کیا مقام عیس کی طرف۔ رمضان کے بعد پھر شوال میں سن 1 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں 60 مہاجرین کو روانہ کیا تھا۔ کس طرف؟ یہ ہے مقام ثنیۃ المرا، یہ العیس سے نیچے کر کے ثنیۃ المرا کی طرف حضور نے عبیدہ بن حارث کی قیادت میں کتنے مہاجرین کو روانہ کیا بولیے؟ 60 مہاجرین کو روانہ کیا تھا۔ اب یہ جو عبیدہ بن حارث تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ کیا تھے؟ چچا زاد تھے، اور عمر میں حضور سے 10 سال بڑے تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ 10 سال حضور سے بڑے تھے۔ عبیدہ بن حارث ابو سفیان بن حرب کا ایک تجارتی قافلہ تجارت کی غرض سے مکہ سے جا رہا تھا شام کی طرف۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ 200 افراد پر مشتمل شام کی طرف جا رہا تھا۔ حضور کو پتہ چلا کہ شام کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث کی قیادت میں 60 مہاجرین کو روانہ کیا ثنیۃ المرا کے مقام کی طرف۔ بہت جاؤ، جا کر ان کے ساتھ وہاں پر ان کی نگرانی کرو۔ حضور نے کبھی نہیں کہا کہ جا کر جنگ کرو، جنگ نہیں، صرف قافلے روانہ کیے تاکہ ان کے راستوں کو مخدوش بنائیں، ان کے راستوں کو خطرناک بنائیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، بہرحال وہاں پہنچنے کے بعد
کچھ تھوڑی سی مٹبھیڑ ہوئی تھی، تیر اندازی ہوئی تھی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسلام میں پہلی مرتبہ تیر چلا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں سے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ پہلا تیر چلا تھا سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں سے، اور یہاں پر چلا تھا ثنیۃ المرا کے مقام پر۔ کہاں پر چلا تھا؟ ثنیۃ المرا کے مقام پر۔ یہ حضور نے روانہ کیا تھا سریہ عبیدہ بن حارث کی قیادت میں۔ تو پہلا سریہ کس کی قیادت میں بولیے؟ حمزہ بن عبد المطلب، وہ حضور کے چچا تھے، اور یہ کیا تھے حضور کے رشتے میں؟ بولیے چچا زاد تھے عبیدہ بن حارث۔ عمر میں حضور سے کتنے بڑے تھے بولیے؟ 10 سال بڑے تھے۔ صرف مہاجرین کو بھیجا ہے۔ سریہ حمزہ بن عبد المطلب میں بھی صرف مہاجرین کو، سریہ عبیدہ بن حارث میں بھی صرف مہاجرین کو، کسی انصاری کو حضور نے نہیں بھیجا تھا۔ اس کے بعد بہرحال سریہ سعد بن ابی وقاص پیش آیا تھا یہ مقام خرار کی طرف، یہ تیسرا سریہ تھا۔ اس کو انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بات بھی سمجھ میں آتی رہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا دیر لگ گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، 4 مہینوں میں، 2 مہینوں میں، 2.5 مہینوں میں ختم ہی ہو جائے گا ایک دن انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔